بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاست اور پاکستانی صحافت میں پاکستان کے اصل مسائل پہ بات نہیں ہوتی۔ ہر موضوع پہ بات ہوتی ہے لیکن جو پاکستان کے اصل اور دائمی مسائل ہیں ان پہ بات نہیں ہوتی۔ ان میں ایک بڑا مسئلہ ماحولیاتی تبدیلی کا بھی ہے، اور ان میں ظاہری بات ہے کہ معیشت اور اس سے جڑے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا اس وقت مسئلہ نمبر 1 شاید بن گیا ہے، لیکن عالمی سطح پہ بھی اس کو یہ توجہ نہیں دی گئی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے کہ ایک پاکستانی شخصیت جو کہ امریکہ میں مقیم ہے، امریکہ میں پڑھاتا ہے، تو وہ سالوں سے اس مسئلے کو نہ صرف یہ کہ کما حقوق توجہ دے رہا تھا بلکہ پاکستانیوں کو بھی خبردار کر رہا تھا اور عالمی برادری کو بھی خبردار کر رہا تھا کہ اللہ کے بندو اس کی فکر کریں۔ اور وہ شخصیت ہے پروفیسر ڈاکٹر عادل نجب صاحب کا، اور شاید ان کے ان خدمات کی وجہ سے ان کو WWF میں اب اس منصب سے بھی سرفراز کیا گیا ہے، جو کہ ہم پاکستانیوں کے لیے بھی ایک اعزاز ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ بغیر کسی تعصب کے بات کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے یہ ہمارا جو ڈرٹی پالیٹکس ہے یا جو پاکستان کے تعصبات ہیں اس میں مبتلا نہیں ہوتے۔ وہ ہمارے اس شعبے کے بھی، اگرچہ اس وقت ان کا یہ جو اینکرنگ تھی اور کرنٹ افیئر تھے ان کے دور میں وہ بڑا مہذب کام رہا تو وہ اس کے بھی بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور پھر ایک پروفیسر ہونے کے ناطے عالمی سطح پہ پڑھاتے ہوں تو ان کو سمجھانے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، اور ٹویٹ پہ تو میں نے مبارکباد دی تھی لیکن بہرحال جو WWF کا آپ کا اعزاز ہے اس کا بہت مبارک۔ ہم سب کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ جو پاکستان کے لیے عالمی سطح پہ نیک نامی کا باعث بن رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور پہلے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ اس وقت یہ جو موسمیاتی تبدیلی کا معاملہ ہے، ذرا سمجھا دیجئے کہ یہ موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلی ہے کیا اور یہ کیوں واقع ہو گئی؟ بہت شکریہ صافی صاحب، مجھے بلانے کا بھی آپ نے مجبور تو نہیں کیا لیکن ڈر کے میں آیا ہوں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا ہماری سیاست اور ہماری گفتگو جو ہے اس میں اب انالیسس کا زیادہ دخل رہا نہیں اس کی، بلکہ جگہ بھی نہیں رہی۔ تو آئی ہوپ کہ ہم واپس آئیں، کیونکہ دنیا جہاں جا رہی ہے، چاہے وہ ماحول کے حوالے سے ہو، چاہے وہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ عالمی سیاست کے حوالے سے ہو، یہ وہ وقت ہے جب سوچ اور گفتگو اور انالیسس کی ضرورت ہے۔ تو میں ایک موٹی بات کرنا چاہتا کہ ہماری جو کیپیبلٹی ہے ٹو اینالائز، وہ اسی دور میں کم ترین ہو رہی ہے جس دور میں اس کی ضرورت ہے، جہاں سول سرچنگ کی اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی۔ جب نئے آئیڈیا ہوں، جب نئی چیزیں آئیں تو پھر آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے گفتگو کر کے سوچیں کہ یار اس کا حل کیا ہے۔ ورنہ تو ہم کیمپس میں بڑھ جاتے ہیں، قومیں ٹوٹ جاتی ہیں، قومیں جو ہیں وہ اسی طرح قومیں اور تاریخ میں ایسی، بٹ اس سائڈ کو ہم الگ رکھتے ہیں۔ جو آپ نے بات کی موسمیاتی یا ماحولیاتی تبدیلی کی، اس کے حوالے سے ایک جو آپ نے بات کی نا کہ بڑے سال سے خبردار کر رہے ہیں، وہ ایک دکھ یہ ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہو جائے۔ میری فیلڈ ایسی ہے انٹرنیشنل ریلیشن والی بھی کہ زیادہ تر باتیں آپ یہ کہتے ہیں کہ دعا کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو۔ 30 سال سے جو کلائمیٹ سائنٹسٹ ہیں وہ اگر چیخ رہے ہیں تو اس لیے نہیں چیخ رہے کہ دے وانٹ ٹو بی پروون رائٹ، چیخ تو ہم اس لیے رہے تھے کہ یار باز آ جاؤ، جیسے آپ نے کہا، ورنہ یہ ہو جائے گا۔ اور اب ہم نے خصوصاً پچھلے کوئی 5-6 سال سے، ہم نے اپنے پچھلے سراب میں دیکھا لیکن پچھلے 5-6 سال سے باقاعدہ طور پہ یہ صاف نظر آ گیا کہ نہ صرف یہ تبدیلی آئے گی بلکہ آ گئی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم جیسے جو چھوٹے موٹے لوگ تھے لیکن جو بہت بڑے سائنس کے IPCC کہہ لیں، جتنے بھی لوگ اس پہ سائنس پہ کر رہے ہیں، ان اے وے شاید غلط تھے، پر غلط اس لیے نہیں تھے کہ ان کا اندازہ غلط تھا کہ تبدیلی ہو رہی ہے، لیکن بہت سی چیزوں میں آئی تھنک ہماری جو کوشن تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں ذرا آہستہ آہستہ ہوں گی اور اوور زیادہ ٹائم ہوں گی، کہ شاید ہمارے بچے یہ چیزیں دیکھیں گے۔ اور آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا وہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزوں کا ہمیں اندیشہ تھا کہ اچھا 10 ایک سال میں شاید ہو جائیں، 15 ایک سال میں ہو جائیں،
a number of them have started happening. کچھ اس میں نارمل پروسیسز بھی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے ایل نینو, جس کی وجہ سے آج کل جو موسم ہے وہ عموماً سے زیادہ گرم ہونا چاہیے, لیکن جب پہلے ہی ماحول تبدیل ہو چکا ہو تو وہ اور بھی تبدیل ہو جاتا ہے. آپ نے جو ذکر کیا, اسپین سے ہم تصویریں دیکھتے ہیں ریسنٹلی, اور 2 منٹ کے لیے شک ہوتا ہے اگر آپ کا والیوم نہ ہو کہ یہ جو تصویر آ رہی ہے ٹی وی پہ یہ اسپین کی ہے یا یہ ہمارے چترال کی ہے, کیونکہ اسی طرح وہ ریلا بہ رہا ہے. رائٹ. ہمیں آپ کو یاد ہوگا سوات میں ایک مکانہ سے ایک بلڈنگ تھی جو بہہ گئی اور وہ ویڈیو بڑا پاپولر ہوا. مکانہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس کو وہاں ہونے کا کوئی حق نہیں تھا, وہ 2010 میں بھی اسی طرح بہی تھی. سو ہماری بھی غلطی ہے نا کہ بنی کیوں وہاں. لیکن آپ نے لاسٹ ویک دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں بڑا پاپولر ہوا کہ بالکل اسی قسم کی تصویر ہم نے نارتھ انڈیا سے دیکھی. کہنے کا مقصد یہ کہ جو عالمی موسمیاتی تبدیلی ہے یہ یقیناً عالمی ہو گئی ہے, اور دیٹ از دی ایشو. کہ ایک تو جو میں نے کہا کہ جس رفتار سے ہم سوچ رہے تھے, جو خبردار کر رہے تھے, میں اپنا اعتراف کرتا ہوں غلطی کا, کہ غلط اس بات میں نہیں تھے کہ ہوگا. آئی وش ہم غلط ہوتے, کاش میں غلط تو کچھ دے دیتا. غلط اس بات میں ہو گیا کہ وہ اس سے بھی زیادہ تبدیل ہو رہا ہے. ایک مختصر اور چین کے, میں اس میں ایڈ کروں گا کہ چین کے سنکیانگ کی انہوں نے ایک جگہ کی دی ہوئی تھی کہ وہ ان کی تاریخ کا ہاٹسٹ ڈے تھا, گرم ہر جگہ کا تھا. ہر جگہ. میں آپ کو پچھلے سال کا بتاؤں, 29 اپریل 2022 کو میں نے ایک ٹویٹ کی, یہ اپنے فون سے حساب لگا کے, کہ جو ہمارا ریجن ہے ساؤتھ ایشیا کا, جنوبی ایشیا کا, اس میں 1 بلین 1 ارب لوگ جو تھے وہ اس دن 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کا ٹیمپریچر دیکھ رہے تھے. ہمیں گرمی آتی ہے, ہم سہ سکتے ہیں, ہم اس علاقے کے ہیں, ہم برداشت کر سکتے ہیں, لیکن 29 اپریل کو نہیں, 1 بلین لوگوں کے لیے نہیں. وہ آپ کی کاشت کا پیٹرن چینج ہوتا ہے آپ کی, اور اس کے بعد ہم نے سیلاب بلا بھی دیکھا. لیکن جو میں نے جو آپ کا جو سوال تھا اس کو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیٹ اٹ گو, جو آپ نے کہا کہ یہ ہوتی کیا, بہت آسان لفظوں میں کیا ہوتی ہے. ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں ہمارا سمجھنا تو بڑا آسان ہے. آپ گاڑی باہر کھڑا کر دیں دھوپ میں اور شیشے اوپر ہوں, جب آپ واپس جائیں گے تو ہوگا کہ اندر گاڑی جو ہے نا وہ کھولی ہوئی ہوگی, آپ بیٹھ نہیں سکیں گے. تو اگر آپ سوچیں وہ کیوں ہوا, وہ اس لیے ہوا کہ جب سورج کی لہریں آئیں, وہ ریز آئیں, تو وہ گاڑی کے اندر جمع ہو گئیں, ان کو باہر جانے کا راستہ نہیں تھا, گاڑی کے اندر تپ گیا جو باہر سے ہے اس سے کہیں زیادہ. رائٹ. بیسکلی دیٹ از واٹس کالڈ گرین ہاؤس افیکٹ, دیٹ از گلوبل وارمنگ. ہم یہ جو گیسز چھوڑنے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ جو امیشنز ہیں ہماری گاڑیوں سے, انرجی سے, دوسری چیزوں سے, وہ ایک طرح سے ایک جھلی ڈال رہی ہے دنیا کے اوپر, جو وہی کردار ادا کر رہی ہے جو میری گاڑی کا شیشہ کرتا ہے. اب گاڑی میں تو یہ ہے کہ میں شیشہ تھوڑا سا کھول کے چھوڑ جاتا ہوں, یہاں وہ چھوڑنے والی جگہ کوئی نہیں ہے. دیٹ از دی انٹائر جو آپ کی ساری جو کلائمیٹ چینج کی سائنس ہے, یہ نہیں کہ بہت سی اور چیزیں ہیں, لیکن دیٹ از دا بیسک فینومینا کہ ہمارے عمل سے ہماری جو ایروگنس ہے, ہماری انسانی جو ارتقاء اور ترقی ہے, اس نے ہمیں وہ قوت دے دی ہے جو ہم نے شاید پہچانی نہیں, اور جو اب ہم اپنے ہی خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو کیا عالمی سطح پہ اس مسئلے کی شدت کو محسوس کیا جا رہا ہے اور کوئی ایفرٹس کا ماحق ہو رہی ہیں؟ پہلی چیز یس, سیکنڈ چیز نو. محسوس کیا جا رہا ہے, محسوس تو اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ان کے روٹے کھڑے ہو رہے ہیں باہر, کھڑکی سے کھولو تو سمجھ آ جاتا ہے, لگ پتہ جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں پنجاب میں. ایفرٹس ہو رہے ہیں, کچھ ہو رہے ہیں, کچھ سیریس بھی ہیں, لیکن جس سطح پہ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے ہو رہے. اور اس سے ایک بڑی چیز ہے, آپ نے ایک اچھی بات کی کہ یہ تمام دنیا میں اب ہمیں نمایاں ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ تمام دنیا میں اس کے اثرات نظر ہو رہے ہیں. اصلی جو انٹرنیشنل ریلیشن کا مسئلہ ہے, کئی بار میرے دوست پوچھتے ہیں کہ یار تم انٹرنیشنل ریلیشن کرتے ہو یا یہ کلائمیٹ کرتے ہو, اور میں کہتا ہوں یار میں دونوں کرتا ہوں. اور دونوں اس لیے کرتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل ریلیشن کا چیلنج ہے یہ ان مسئلوں میں سے ہیں جو اب کئی ہیں, 2-3 ہیں, جو ٹرولی گلوبل ہیں. مطلب یہ کہ اگر کوئی ملک اکیلا اس کو حل کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. رائٹ. اگر امریکہ فار ایگزامپل, یا چین فار ایگزامپل, یا روس فار ایگزامپل, یا EU مل کے فار ایگزامپل, اگر ان کے پاس یہ قوت ہوتی, ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہوتی کہ یار ہم اپنا ٹھیک کر لیتے, تو وہ کر چکے ہوتے. اصلی جو مسئلہ آ رہا ہے, اسی لیے جو کاپ شاپ ہوتی ہے ہر دسمبر میں, لوگ جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, میلہ لگتا ہے, واپس آتے ہیں. وہ پرابلم یہ ہے کہ نہ صرف جو مسئلہ ہے وہ ہر جگہ اٹھتا ہے, گرمی کا ہو یا وہ بارش کا ہو یا وہ ڈراؤٹ کا ہو, کئی قسم کے ہوتے ہیں,
لیکن کوئی ایک اس کا اکیلا حل نہیں نکال سکتا. اور اگین بحیثیت کرۂ ارض، بحیثیت انسانیت، ہم میں شاید ابھی تک وہ وزڈم نہیں آیا کہ اس قسم کے مسائل کا حل کر سکیں. جیسے ہم نے کووڈ میں کیا نا، کووڈ میں ہم نے کہا تم باہر، تمہیں میں ماسک نہیں دوں گا، تم میرے ملک میں نہیں آؤ گے، اس کا میرا جہاز نہیں جائے گا. تو ہمارے مسئلہ حل کرنے کا طریقہ یہ ہے، دیوار کھڑی کرو، قلعہ بناؤ اور دوسرے کو اندر نہ آنے دو. کلائمیٹ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ اور میں کہیں جائیں گے تو ہمیں تو پاسپورٹ چاہیے ہوگا، ویزا چاہیے ہوگا. ہماری جو وہ پولوشن ہے نا، اس پہ تو کوئی جھنڈا نہیں لگا ہوا. سو دیٹ از دی انٹرنیشنل پرابلم. کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟ ہاں ہو رہی ہیں. جو مجھے ڈر ہے، جو مجھے میرا جو نائٹ میئر ہے، جب تک یہ اتنا بڑا نہیں تھا تو کوششیں ہو رہی تھیں تمام دنیا کو ملا کے. جب یہ سیریس ہو جاتا ہے تو جیسے میں نے کووڈ کی مثال دی، پھر ہمارا جو اندر کا جو جبلت ہے، جو فطرت ہے، ہر فطرت میں ہر چیز کی، وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سنبھالو. جو میں نے اسپین کی مثال دی بڑی سوچ سمجھ کے کی. اگر ہمارا دیکھیں جب نیچرل آفت ہوتی ہے نا تو آپ خیال کرتے ہیں اچھا دنیا جو ہے وہ دیکھے گی کہ نقصان بھی ہوا ہے اور برا بھی ہوا ہے اور مدد کرے گی. لیکن اگر یہ دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے تو وہ پہلے اپنی مدد کرے گی نا. اتنا نہ پیسہ ہے کسی کے پاس، ٹھیک، نہ دل ہے. سو اب ہمیں خود ہی مدد کرنی پڑے گی، یا کم از کم خود بھی تیار ہونا ہوگا. بیکاز جن سے آپ سوچ رہے ہیں کہ مدد ملے گی، اور یہ ہم نے پچھلے سلاب میں دیکھا، ان کے اپنا بھی یہی مسئلہ ہو گیا نا. آپ اس طرح سمجھیں کہ ساری دنیا میں اگر زلزلہ آ رہا ہے تو آپ کے زلزلے پہ دکھ میں کر لوں گا، لیکن کووڈ کی طرح پہلے ویکسین میں خود لگاؤں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی ایک ملک چاہے بھی تو اب اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہر ملک ان کی پرائیورٹی ہوگی کہ اپنی مدد خود کرے گا اور اپنے آپ کو بچائے گا. تو میں پھر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عالمی سطح پہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. یہ ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ڈاکٹر صاحب، اب یہ ماحولیات والا مسئلہ ایسا ہے کہ مثلا میں اگر ادھر بہت زیادہ باوضو بھی رہوں تو انڈیا میں اگر کچھ ہو رہا ہے، وہاں پولوشن پھیل رہا ہے، تو اس سے میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. میں اگر کچھ کروں تو اس سے وہ یا افغانستان یا ایران یا چین وہ نہیں رہ سکتا. تو یہ جو گلوبل اس پہ ابھی تک ایک پیج پہ عالمی اور ریجنل طاقتیں نہیں آ رہی ہیں، اور اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ گمبھیر ہوگا. تو اس پہ ان کو کوئی لانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیا کوئی کامن ایجنڈے پہ وہ آ سکتے ہیں یا نہیں کہ یہ معاملہ بڑھ رہا ہے؟ کوشش تو ضرور ہو رہی ہے. کوشش تو پچھلے 28 سال 30 سال سے ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ سکسیسفل نہیں ہو رہی. اور میرا جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ اس کی آفت جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ امپیکٹ ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ ڈراؤٹ ہو، چاہے وہ ہیٹ ویو ہو، تو وہ اور مشکل ہو جائے گا اس کو کوآپریٹ کرنا. تو ایک تو یہ کہ ہمیں کوآپریشن کو تیز کرنا ہے. اور میرے خیال میں ہمیں کیا، جو آپ کہہ رہے ہیں کیا کرنا ہے، ہمیں پہلے یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو ایک ایز اے دیسی مسئلہ سمجھنا ہے. میں صرف لفاظی کی بات نہیں کر رہا. سچی بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اس کو سمجھا ہے باہر کا مسئلہ. اور جو آپ کا سوال جو ہے، جس طرح ہماری گفتگو ہوتی ہے، وہ بھی یہ کہ یار یہ تو کسی اور نے پیدا کیا، میں کیوں کر رہا ہوں. یا جو ابھی تک آپ نے آپ ڈپلومیٹک ہیں اور پیار سے بات کر رہی ہیں، اس لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ یار ہمارے پاس پہلے کم مسئلے ہیں. میں جب اس پہ بات کرتا ہوں یہ پہلا سوال آتا ہے کہ یار میرے پاس پہلے اور کم مسئلے ہیں. نہیں، ہمارے ہاں تو اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا جاتا. نہیں، ہمارے ہاں اس کی وزارت بھی کوٹے لائن وزارت سمجھی جاتی ہے. نہیں، اب بہتر ہے، اب وزارت کم از کم پچھلے 2-3 گورنمنٹ میں بہتر ہے. بٹ بالکل آپ کی مسئلہ نہیں سمجھا جاتا. اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اور یہ بات سچی ہے، یہ غلط نہیں ہے کہ ہمارے پاس اور مسئلے کم ہیں. چاہے وہ سیاست تو چلیں چھوڑیں، چاہے وہ آپ کی اکانومی کے ہوں، چاہے وہ آپ کے فوڈ جنریشن کے ہوں، چاہے وہ آپ کے یوتھ کے ہوں، چاہے وہ آپ کے تعلیم کے ہوں. تو یہ کیوں پرائیورٹی ہو؟ میری آپ سے اس پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، اینڈ آئی ووڈ اگین انسسٹ کہ اگر ہم سیریسلی لسٹ بنائیں کہ پاکستان کی بقا کو، ایگزسٹنس کو، میں سیریس بات کر رہا ہوں، 3 یا 4 سب سے بڑی ڈینجرز کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی بقا خطرے میں آ سکتی ہے؟ رائٹ، پرابلم تو بہت ہوتی ہے نا کہ آپ نے ترقی کی بات نہیں کر رہا، بقا کی بات کر رہا ہوں. آئی ووڈ سے کہ کلائمیٹ وڈ بی ون آف دوز، اینڈ پاسبلی اگر بالکل ٹاپ آف دا لسٹ نہیں تو کم از کم پہلے 2-3 میں کیوں. میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے اس پہ گالیاں پڑیں گی، لیکن یہ سچی بات ہے.
اس پہ ذرا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم جو ایک ملک ہیں, ہم ایک ریور جو ہے, جو انڈس سسٹم ہے, اس کی ایجاد ہے. انڈس ایک ریور ہے جس کے نام پہ انڈیا ایک ملک ہے, لیکن آپ کی تقریباً 90% آبادی انڈس بیسن پہ رہتی ہے. آپ کی تقریباً 85% اکانومی انڈس بیسن پہ چلتی ہے. آپ کے 9 سب سے بڑے شہر ہیں وہ انڈس یا اس کے کسی ریور کے 40 کلومیٹر کے درمیان ہے. 5000 سال تک اس سسٹم نے, انڈس کے سسٹم نے, ہماری ثقافت, ہمارے سماج, ہماری زندگی, ہماری معیشت کو پیدا کیا. ہمارے جو گانے بھی ہیں وہ نہر والے پل پہ ہیں. ہماری لو سٹوریز بھی جو ہیں سسی پنو کی ہیں, وہ انڈس کے بغیر ختم نہیں ہوتی. آج میں اور یا آپ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ انڈس جو ہے وہ 50 اور سال ایک زندہ سسٹم کی طرح رہے گا. اور جب میں انڈس کی بات کرتا ہوں تو میں وہ صرف وہ نہر والے پل کی بات نہیں کر رہا. یہ کراچی کے مینگرووز جس کو ہم گھر بنانے کے لیے, اب ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے پھر سے انڈر تھریٹ لا رہے ہیں. چترال جس وقت ہم بات کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں یار سراب آیا, بڑا برا ہوا, ہمیں کچھ کرنا چاہیے, لیکن یہ تقریباً 14واں تقریباً لگاتار سال ہے جب آپ چترال والے سے جا کے پوچھیں کہ ابو ایوریج وہ آیا. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کو اپنا مسئلہ سمجھنا ہے. میں انٹرنیشنل پہ آتا ہوں, لیکن پہلا تو جو وہ سوال ہے نا کہ یہ ہمارا نہیں ہے, کسی اور نے پیدا کیا, سچ ہے کسی اور نے پیدا کیا, لیکن زندگی تو پاکستانی کی جا رہی ہے نا. وہ چترال والے نے اگر نہیں پیدا کیا تو چترال والے کی حفاظت تو آپ کا اور میرا فرض ہے. کراچی کی ہیٹ اگر کراچی والے غریب نے نہیں پیدا کیا تو 600 لوگ جو مر جاتے ہیں ہر سال, تقریباً 500, 100, 200 جتنے بھی ہیں, ہم اس انتظار میں کہ وہ کچھ کریں گے اپنی ناک کاٹ دیں. سو دیٹ از واٹ میں اگر ایک اور چھوٹی سی آپ کو مثال دوں, عطا آباد, آپ کے جو دیکھنے والے ہیں آپ کے شاید بھی فون میں اس کی بڑی خوبصورت تصویریں بتا دیں, بڑا خوبصورت ہے, اس کا پانی بڑا صاف ہے, انگریزوں کو لے کے جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے نیچے ایک بہت بڑا شہر دفن ہے. یہ سوچیں کہ وہ اتنا خوبصورت کیوں ہے, وہ پانی اتنا صاف کیوں ہے. وہ اس لیے صاف ہے, وہ آئس لینڈ کی لیک کی طرح, کیونکہ 2010 تک سیلاب نہیں, سیلاب سے پہلے عطا آباد لیک تھی نہیں, ایک گاؤں تھا اس کا نام عطا آباد تھا. ریلا آیا, کلائمیٹ چینج نہیں, لینڈ سلائڈ, اس سے ریور جو ہنزا ریور ہے وہ بلاک ہوا, اس سے میلوں میل وہ بنی, پرائم منسٹر بھی گئے, یہ بھی ہوا, اور گاؤں غائب ہو گیا. سچی بات مجھے یہ بتائیں, آپ اب وہاں ہوٹل بنائیں, جو مرضی کریں, اگر ایک دشمن ملک آتا ہے اور آپ کا ایک گاؤں غائب ہو جاتا ہے تو آپ جرگا میں کیا کریں گے, کتنے پروگرام کریں گے, ہم کیا بات کریں گے, سیکورٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک آپ کا گاؤں غائب ہو جاتا, ہم کیا کر رہے ہیں, انسٹاگرام پہ جا کے تصویریں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے یار, نہیں اب بن گئی ہے, اب چلو خوبصورت ہے نا, ایگری کہ خوبصورت ہے, لیکن یہ نہیں سوچے کہ اس خوبصورت جیل کے نیچے گاؤں کئی سب انسان پڑے ہیں, ان کی میتیں پڑی ہیں, کئی گھر پڑے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے, ڈرانا نہیں ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یس اٹ از این انٹرنیشنل ایشو, لیکن میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں گرمی سے مرنا پاکستانی کا مسئلہ نہیں ہے تو دین ڈونٹ ٹیک کیئر آف کلائمیٹ. اگر آپ سمجھتے ہیں لاہور میں اسموگ سے, کراچی میں 4 سیزن ہوا کرتے تھے, اب 5 ہوتے ہیں, ایک ایکسٹریم ہیٹ کا سیزن ہے, وہ تواتر سے ہوتا ہے. میں بتا سکتا ہوں کب شروع ہوگا, میں آپ کو لاہور کا اسموگ کا سیزن بتا سکتا ہوں. میں باہر سے آتا ہوں, ٹکٹ دیکھ لینے سے پہلے سوچ لیتا ہوں کہ یار لاہور میں اسموگ ہوگی, کہ میں جہاز کا ٹکٹ لوں کہ نہ لوں. وہ اس طرح آتا ہے جس طرح باہر آتی ہے, اسی ہمیں وی نو ایگزیکٹلی کب آتا ہے. کیا اس کی وجہ سے جس پاکستانی کی زندگی جیرن ہو گئی ہے وہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا چترال میں میرا گھر بہ گیا وہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ذرا پاکستانیوں کو ایجوکیٹ کر لیجئے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ عام پاکستانی کی اور کسان کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ پتہ چلے. یہ ہمارے ہاں بارشوں کے سیزن بدل گئے ہیں. بارش پہلے مونسون ایک ایریا میں ہوتا تھا, اب دوسرے ایریا میں ہو رہا تھا. تو اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ اسموک کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان دنوں میں یہاں پہ ہوگا, تو وہ کس حد تک تبدیلی آئی ہے تاکہ کم از کم میرا کسان اور اس ملک کا عام شہری اس حساب سے اپنے آپ کو تو تیار کر لیں. یار کاش میں بتا سکتا, تو تبدیلی آئی ہے یہ میں بتا سکتا ہوں. کاش 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 میں یا کوئی سائنٹسٹ یہ بتا سکتا. یہ بہت سوال پوچھا جاتا ہے پالیسی جو کہ لوگ ہیں, اچھا ہاں جی آپ نے ہمیں ڈرا دیا, بڑی اچھی بات ہے, اب یہ بتائیں کہ اب کیا ہوگا. مثلا پہلے بلوچستان میں بارشیں نہیں ہوتی تھی, ٹھیک,
آج کل ان دنوں میں سب سے زیادہ اس وقت وہ سیلابوں کی زد میں آ جاتے ہیں اور وہ پانی آ کے سمندر میں چلا جاتا ہے. لیکن کاش نہیں، اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بلوچستان کا سیزن اب چینج ہو گیا اور اب میں بتا سکتا ہوں کہ بارش کب ہوگی، تو پھر تو میں آپ کو بتا دیتا کہ یار اپنا بیج بونا چینج کر دو، اس جگہ یہ کر دو. جو کلائمیٹ چینج ہے، جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہے، اس کو کہتے ہیں گلوبل کلائمیٹ چینج، 3 الفاظ ہیں. اس میں ہم فوکس کرتے ہیں کلائمیٹ پہ. جو گلوبل اور چینج ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. گلوبل کا مطلب وہ ہے جو ہم نے پہلے بات کی، کوئی ایک اس کا حل نہیں نکال سکتا. چینج کا جو مطلب ہے اور جو اصلی خوفناک چیز ہے جو دنیا کو لرزائے بیٹھی ہے، وہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ہوگی لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کیسے ہوگی. اگر ہمیں پتا بھی ہے کیسے ہوگی، یہ نہیں پتا کہ کہاں ہوگی. جو اسپین میں ہے یا بلوچستان میں بارش کا ہے یا چترال تو چلو تواتر سے آ رہا ہے کیونکہ گلیشیئرز بھی آپ کا لاٹس آف ایشوز ہیپننگ دیئر. لیکن جو اصلی ڈینجر ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں بتا سکتا نا کہ اب یہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے اور ہم وہ ایمیشنز کیے جا رہے ہیں، تو یہ چینج ہوتی رہے گی. اصلی خطرہ یہ ہے. آپ دیکھیں نا کہ پاکستان میں ہم سیلاب کی بات کرتے ہیں، پچھلے ان 8-10 سالوں میں جس وقت سیلاب رہے ہیں اسی وقت ڈراؤٹ بھی رہی ہے، اسی وقت ایکسٹریم ہیٹ بھی رہی ہے. اگر پچھلے سال کا سیلاب دیکھ لیں تو ان اے وے اس کی جو ریزن فار ڈینجر تھا کہ وہ سیلاب قسطوں میں آیا تھا. اچھا، یہ آپ کے منہ سے ایک لفظ نے کہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو وہ حرکتیں ذرا تو ہمیں بتائیں کہ وہ کون کون سی حرکتیں ہیں جس سے باز آ جانا چاہیے. 2 چیزیں جی، 2-3 چیزیں. جو ہم میں سے ممالک یا لوگ، جس کو ہم کلائمیٹ جسٹس کہتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ممالک ہیں جو یہ زیادہ ایمیشن کر رہے ہیں، آپ اور میں بھی تو کر رہے ہیں نا. جن کی ایمیشن بہت ہائی ہے ان کی حرکت یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایمیشن کو کم کرنا. ٹھیک. آپ نے کاربن کے مالیکول سے آپ کو کوئی فائدہ تو نہیں ملتا. فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہماری انرجی کی قیمت جو ہے یا انرجی ہماری ایفیشنٹ ہو گئی ہے اور اب ہمارے پاس اس کے آلٹرنیٹیوز بھی ہیں. سو ان کی میں سادی بات رکھتا ہوں. تو جو ہائی ایمیشن مالک یا لوگ ہیں کہ ہر ملک میں، ان کو اپنی ایمیشن کم کرنی ہے. جو ولنریبل، جو زد میں ہیں اس کی، اور جو خصوصاً غریب ہیں جن کی ایمیشن ہائی نہیں ہے، ان کو یہ کہنا کہ یار تم سولر لگا لو، اس سے تو دنیا نہیں بچے گی نا. سولر تو میں امریکہ میں لگوانا چاہتا ہوں، پاکستان میں بھی لگاؤ، ضرور لگاؤ. ان کے لیے جو ہے وہ گورننس کا مسئلہ ہے. مثلاً سیدھی اگزامپل وہ جو تھا ہوٹل سوات کی ہم تصویر دیکھتے ہیں، 2010 سے پہلے بنا نہیں بننا چاہیے تھا، قانون کے خلاف تھا، ہم نے بننا دیا. حرکت یہ ہے کہ ہم اپنی جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، جو گورننس کی ہیں، اگر اس کو بھی تو دیکھیں نا. 2010 سے پہلے بنا، 2010 میں بہ گیا، ہم نے رونا پیٹا. اس نے کہا جی میں پھر بناتا ہوں کیونکہ ہم بڑی ریزیلینٹ قوم ہے. ہم نے پھر بنانے دیا قانون کے خلاف، وہ پھر بہ گیا. اب پتہ نہیں سچا ہے یا جھوٹا ہے. اس دن مجھے کوئی کہہ رہا تھا، آئی ہوپ اٹ از ناٹ ٹرو، بٹ اس دن کہہ رہا تھا کہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ پھر سے بنا دیا جائے. ہماری وہ بتائیں گے کہ ہم کتنے ریزیلینٹ ہیں. قدرت سے پنگا لینا اچھی بات نہیں ہوتی. فطرت سے لڑو گے تو خود ہارو گے. سو کہنے کا مقصد یہ جو حرکتیں ہیں، سو ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں وہ گورننس کے ہیں. جو میں نے مینگرووز کی بات کی کہ ہم نے پہلے بڑھائے، پاکستان نے ڈبل کی، اچھی سٹوری تھی. اب ہم کہتے ہیں ہاؤسنگ اسکیم لگاؤ تو اس کے لیے مینگروو کاٹو. جو ہمارے گورننس کے مسائل ہیں، کراچی، لاہور کی اسموگ میں جو ہم تیل کے اندر وہ ڈالتے ہیں، یہ تو ہمارے مسائل ہیں نا. یہ تو ہماری حرکتیں ہیں کہ ہم اپنے پاکستانی کا سوچیں. ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور پھر ڈاکٹر صاحب سے اسپیسیفکلی پاکستان سے متعلق پوچھیں گے کہ پاکستان میں ریاست کو، حکومت کو اور قوم کو کیا کیا اقدامات لینے چاہیے کہ یہ جو مصیبت ہے اس کے اثرات کو کم سے کم کیا جا سکے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب. ڈاکٹر صاحب، ظاہری بات ہے کہ پیدا کردہ مسئلہ عالمی ہے، مستقل حل بھی عالمی سطح پہ کچھ نہ کچھ نکلے گا. ہم پاکستانی دیکھ رہے ہیں تو اپنے گھر کی ذرا بات کرتے ہیں. تو گھر کی سطح پہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو تبدیلیاں ہیں اور جس کے مختلف صورتوں میں، کہیں ہیٹ کی شکل میں ہم تباہ ہو رہے ہیں، کہیں ہم فصلوں کی تباہی کی شکل میں خوار ہو رہے ہیں، اور کہیں ہمارے مکانات اور ہمارے لوگ وہ سیلاب میں بہہ رہے ہیں
اور پھر ہماری تو کیپیسٹی بھی اتنی ہے کہ پچھلے سال کی سیلابوں کی تباہی کا ابھی تک ہم اس کی تلافی نہیں کر سکے. تو کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے, عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ یار کاش میں اتنا عقل مند ہوتا کہ اس قسم کے سوالوں کے میرے پاس جواب ہوتے. سوچ ہے, آئیڈیاز ہیں, میں وہ شیئر کر لیتا ہوں. آپ نے پہلے کہا کہ اس کو کیا ہم کر سکتے ہیں جس سے یہ مسئلہ نہ پیدا ہو. ایک چیز وہ ہے یا کم ہو, اور دوسرا ہے کہ اس کے اثرات کو ہم کیسے ڈیل کریں. یہ دو آپ نے چیزیں کی اور دونوں امپورٹنٹ ہیں اور دونوں مختلف ہیں. ہمیں ایک طرف تو کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی طرح مسئلہ بڑھتا نہ جائے, کیونکہ جیسے جیسے میں نے کہا جیسے جتنا بڑھے گا اس طرح نئی چینج آ جائے گی. آج بارش کی ہے, کل کوئی اور ہوگی, اسی جگہ پہ ہوگی, کل پھر چینج ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پیٹی باندھ کے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یار سائنس ہمیں کیا کہہ رہی ہے, قدرت ہمیں کیا کہہ رہی ہے, کلائمیٹ ہمیں کیا کہہ رہی ہے, اور اس کے لیے تیاری کرو, رائٹ, کہ تاکہ جو اس کے اثرات ہوں بھی اس کا ہم پہ اثر کم ہو. تو جو پہلی چیز ہے اس کے لیے کاپ میں جا کے پہلا تو ہمیں پولیٹیکل کا ویلیو ہے, ہمیں دوسرے ملکوں پہ خصوصاً بڑے ملکوں پہ یہ زور ڈالنا چاہیے کہ تم اپنی ایمیشن کم کرو, کیونکہ ہماری اتنی کم ہے کہ ہم اس کو اور کم کر نہیں سکتے, ہمیں تو اور بڑھانی ہوگی. اور میں اس پہ آتا ہوں. تو وہ جو پولیٹیکل پریشر ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف سے, وہ ہمیں پریشر کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے پیسے دو, میرا تو ڈنمارک سے پیسے لینے کی وجہ سے میں ڈنمارک کہوں گا یار تم کرو, یا یو ایس کو کہوں گا یا اسپین کو کہوں گا کہ کیونکہ تمہاری ایمیشن زیادہ ہے. تو ایک تو وہ جو سیاسی طور پہ جو ڈپلومیسی ہے اس پہ آپ پریشر رکھیں. دوسرا جو گھر میں جو ہماری گروتھ ہے, میرے خیال میں کلائمیٹ بالکل جسٹس کی طرح, ڈیولپمنٹ کی طرح ہر پروجیکٹ کا حصہ ہونا چاہیے. کہ اگر میں یہ پل بنا رہا ہوں, دیکھیں آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا, جب پچھلے سیلاب آئے, سوچنے والی بات ہے وداؤٹ گوئنگ انٹو اٹ, کچھ پل بہہ گئے, کچھ نہیں بہہ گئے, صرف پانی نہیں تھا, کچھ گھڑے کچے تھے, جس میں زیادہ کرپشن ہوئی وہ زیادہ بہہ گئے, کچھ گھڑے کچے تھے, کچھ نہیں تھے. کچا گھڑا ہمارا قصور تھا. کچا گھڑا جو ہے وہ گورننس موٹا سا لفظ ہے, لیکن کچے گھڑے کی کہانی ہے. کسی نے وہاں کچا گھڑا رکھ دیا تھا جانتے بوجھتے, رائٹ. سو ہمارا ان علاقوں میں کنسٹرکشن کرتے وقت ہمیں سیلاب کو مد نظر رکھنا, کنسٹرکشن کرتے وقت, یہ ہاؤسنگ اسکیمیں بناتے وقت, انرجی کی اسکیمیں بناتے وقت, سڑکیں بناتے وقت, یہ ساری چیزوں میں جیسے تمام جو بڑے بڑے ملک ہیں, اگر امریکہ یہ سوچ رہا ہے تو ہمیں تو سوچنا چاہیے نا. یہ انتظار کرنا کہ یار ہماری باری آئے گی تو تب کریں گے. جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, جو ہمیں اب پتہ ہے کہ ہم گھر کس طرح بناتے ہیں, ہم سڑکیں کہاں بناتے ہیں, ہم درخت کہاں لگاتے ہیں, وہ تو کہ ہم جو اپنا فیوچر ایمیشن ہے اس کو بھی تو کم کریں نا. تو ایک دوسری چیز یہ. تیسری سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو آفتیں آ رہی ہیں یا آنے کا اندیشہ ہے یا تقریباً یقین ہے, کم اس کے لیے تو تیار ہو جائیں. جو بیچارہ سیلاب میں گھر بہہ جاتا ہے وہ بیوقوف نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ جہاں میں گھر بنا رہا ہوں یہاں خطرہ ہے. جس کا سوات میں یا اس والے ہوٹل کو چھوڑ کے یا چترال میں جس کا گھر بہتا ہے اس کو پتہ ہے, لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ کہیں اور بنا لے. سلیم صافی اور عادل نجم جو ہے وہ اونچی جگہ پہ گھر بنا لے گا, پکی چھت ڈال لے گا, سیلاب کے راستے سے نکل جائے گا. یہ کیوں ہوتا ہے صافی صاحب کہ سیلاب آتا ہے تو کون مرتا ہے؟ غریب. ڈراؤٹ آتی ہے تو کون مرتا ہے؟ غریب. ارتھکویک آتا ہے تو کون مرتا ہے؟ غریب. گرمی آتی ہے تو کون مرتا ہے؟ غریب. ہم کیا قدرت غریبوں کے خلاف ہے؟ ایسا تو نہیں. قدرت تو سب پہ, وہ کووڈ آتا ہے تب بھی. فرق یہ پڑتا ہے کہ جب انسان غریب ہوتا ہے یا ملک غریب ہوتا ہے تو اس کے پاس وسائل نہیں, اس کو پتا ہوتا ہے کہ صحیح ڈیسیجن کیا ہے, گھر کیسے پکا اچھا گھر ہوا ہے, لیکن اگر میں بنا نہیں سکتا تو پھر میں وہی بناؤں گا. دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو کہ اس کلائمیٹ چینج کی رستے سے تو ہٹ جائے نا. اپنے لوگوں کو اپنی پالیسی سے وہ وسائل دیں کہ جس پہ ان کی صحیح ریزیلینس یا صحیح اڈیپٹیشن آئے. اگین میں کراچی کی گرمی کا اس لیے مسئلہ ذکر باری باری کرتا ہوں کہ یہ جو ایک سال میں 600 ہوئیں, پھر 200 ہوئیں, پھر 100 ہوئیں, اور ہر سال تواتر سے, ریگولیرٹی سے, کلاک ورک کی طرح. ایک طرف ہیٹ سے ہوتا ہے تو دوسری طرف جب بارش ہوتی ہے اس میں بھی غریب مرتا ہے, اس میں غریب مرتا ہے, پانی نکلتا ہی نہیں. اور دونوں وہ ایک ہی غریب ہوتا ہے کیونکہ وہ باہر سڑک پہ ہوتا ہے, رائٹ. لیکن ریزن میں اس لیے کہتا ہوں یار اس کا تو ہمارے پاس حل ہے نا. اس کا حل تو درخت لگانا ہے, جس میں تاکہ میں جب مزدور ہوں تو کم از کم جب بہت گرمی پڑے تو سائے میں چلا جاؤں. اس کا درخت تو پانی کی سبیل لگانا ہے کہ جب ایکسٹریم ہیٹ کے وہ 4-3 دن آئے تو جو مزدور پہ کام کر رہا ہے,
اس کا تو ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نا کہ امریکہ نے کی. اس سے تو ہمارا کراچی بہتر ہوگا, اس سے تو چترال بہتر ہوگا, اس سے پشاور بہتر ہوگا, لاہور بہتر ہوگا. سو کہنے کا مقصد یہ, وہ بیک ٹو ہمیں کلائمیٹ کو دیسی اپنا مسئلہ سمجھنا چاہیے. انٹرنیشنل لیول پہ پش کریں کہ یار تم لوگ تمہارا جو فرض ہے کرو. اپنے لیول پہ اچھی بات یہ ہے اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہماری اپنی ڈیولپمنٹ بہتر ہوگی. اچھا, ہمارے ہاں اس وقت یہ جو گرین پاکستان کا ایک انیشیٹو ہے شروع کیا گیا ہے, آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم ہوگا. سعودی عرب, چائنا اور ان کے تعاون سے ہماری کوشش ہو رہی ہے کہ ہم فوکس زراعت کی طرف شفٹ کریں, اور اس کے لیے کچھ ایک میکینزم بھی بنایا گیا ہے. تو اس پہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے, اور وہ کیا اس معاملے میں کچھ تھوڑا سا ہمارا ہیلپ کر سکتا ہے یہ پروجیکٹ؟ آئی ہوپ ڈپینڈ کرتا ہے جب وہ ہمیں پتہ لگے اور وہ کیسا امپلیمنٹیشن ہو. جو میں سینیکل نہیں ہونا چاہ رہا, بیکاز میرے خیال میں بہتری ہو یا نہ ہو لیکن ریئلائزیشن ضرور ہوئی ہے. اب متواتر حکومتوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کلائمیٹ تقریباً اتنی کھڈا لائن نہیں رہی جب جتنی ہوتی تھی, بلکہ نہیں رہی. جو آپ کے مستحکم پولیٹیشین ہیں وہ خود کئی بار مانگ کے لیتے ہیں, اگر مانگ کے نہیں بھی لیتے تو جب وہ اس منسٹری میں آتے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل پریشر بھی ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, تو میرے خیال میں چینج ہوئی ہے. ناؤ کویسچن از کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو حکومتی لیول پہ بھی اور ہمارے سٹیزن لیول پہ بھی, شہری فرد کے لیول پہ بھی ہم ان کو سیریسلی لیں, جو میرے خیال میں ہم نہیں لیتے. وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ہم ابھی تک سوچتے ہی ہیں کہ بھرے پیٹ کا چوچلا بعد میں آئیں گے. تو میں یہ ساری ایگزامپل جو ہیں ڈرانے شرانے کے لیے نہیں کہہ رہا, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انلیس ہم اس مسئلے کو پاکستانی مسئلہ نہیں بنائیں گے تو پھر یہ بس جو ہے نا یہ فلر ہی رہے گا. اور وہ بن سکتا ہے, اچھی کہانیاں بھی ہیں. میں کئی بار میں سوچتا ہوں کہ ہم جو کلائمیٹ والے ہیں ایک تو ڈرونی کہانیاں بڑی سناتے ہیں, تو خصوصاً جو ینگ لوگ ہیں دنیا بھر میں اب بات ہونے لگی ہے کلائمیٹ انگزائٹی کی, وہ گریٹا اور دوسرے, کہ ان کو ڈر لگنے لگا کہ یار میری زندگی کا کیا ہوگا, تم لوگ کیا چھوڑ کے جا رہے ہو میرے لیے. اور وہ صحیح ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا. سو ہمیں اپنی کہانیاں بھی بہتر کرنی ہے, ان دا سینس کہ وی ہیو ٹو ٹیل اسٹوریز کے صحیح کام سے فرق پڑ سکتا ہے. میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں. آپ نیچے سے شروع ہو جائیں, ساؤتھ سے اور نارتھ پہ جاتے ہیں. ساؤتھ میں آپ کے مینگرووز, میں نے 2 بار ذکر کیا, پاکستان میں تقریباً مینگرووز ڈبل ہو گئے. پاکستانیوں کی وجہ سے ہوئے, پاکستانی اداروں کی وجہ سے ہوئے, پاکستانی NGOs کی, WWF کا بھی اس میں ہاتھ تھا, دوسروں کا بھی تھا. اچھی بات وہ ہے. بری بات یہ ہے مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوا, لیکن اگر آپ کچھ کریں تو ہو سکتا ہے. اور اگر آپ غلط کریں, وہاں ایک اور ہاؤسنگ اسکیم بنائیں تو اور برا ہو سکتا ہے. آپ کی بھلڑ, میں کئی بار کہتا ہوں ایک کانٹیسٹ کرائیں خوبصورت ترین پاکستانیوں کا, اور ان خوبصورت ترین پاکستانیوں میں ایک ہوگی جس کا نام ہوگا بھلڑ, جس کو ہم کہتے ہیں انڈس بلائنڈ ڈالفن. انڈس بلائنڈ ڈالفن بھی تقریباً ڈبل ہو گئی پاکستان میں. لوگوں کی, کمیونٹیز کی, گاؤں کے لوگوں کی. آپ نارتھ میں جائیں, مارخور کی جو آپ کے نمبرز ہیں وہ بھی بہتر ہوئے. اب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پالیسی یہ والی بہتر تھی یا وہ والی بہتر تھی. سنو لیپرڈ کی سائٹنگز بہتر ہوگی. سو آپ کے درخت کے کور جو ہیں اگر بہت بڑے نہیں تو بڑھنے کی کوشش کی گئی. میں گرین پاکستان کو اسی حوالے سے لوں گا کہ آئی تھنک جو بھی ایسا ہے جس سے ایفرٹ, جس سے بہتری ہو سکتی ہے. انڈیویجولی بھی اس میں دیکھ رہا تھا, پنجاب کا ایک ٹیچر ہے, وہ سائیکل رکشے پہ پھر کے وہ درخت ہیں اس میں وہ خود بھی جگہ جگہ وہ بوٹیاں لگاتا ہے, دوسروں کو بھی تلقین کرتا ہے اپنے انیشیٹو سے. میں نے دیکھا نہیں, لیکن بہت سے ایسے آپ اسپیشلی ینگ لوگوں میں یہ جو ہے غصہ بھی ہے اور ایکشن اور کاروائی بھی ہے. ڈر یہ ہے کہ اگر غصہ رہا تو ہم جانتے ہیں غصے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. غصہ جو ہے وہ بٹرنس بن جاتا ہے. اگر ہم غصے کو لے کے ایکشن بنا دیں, آپ کے جو مینگرووز کا میں نے ذکر کیا اس میں انڈیویجولز ہیں جنہوں نے یہ اپنی زندگی کا مشن بنا لیا, اور ان اے وے اوور دا ایئرز, اب 35 سال ہو گئے مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے, آئی ڈو تھنک کہ خصوصاً نوجوانوں میں لیکن جنرلی بھی یہ ٹویٹر سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. ایک اچھی چیز یقیناً یہ بھی ہوئی ہے کہ نیچر کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے نا, کہ انسان کا اور فطرت کا رشتہ کیا یہ بنائی گئی تھی اس لیے کہ یہ ہم اس کو قابو کر لیں, یا اس لیے کہ انسٹاگرام پہ ہمارا بیک ڈراپ ہے, یا فطرت کی بقا میں ہماری بقا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. یقیناً فطرت کی بقا میں ہماری بقا ہے. ڈاکٹر عادل نجم صاحب وقت دینے کے لیے اور ہمیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے. ناظرین, جو کچھ میں سمجھا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ماحولیات یا موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ ہے وہ اس وقت مسئلہ نہیں بلکہ
المسائل یعنی مسائل کی ماں بن گئی ہے۔ دوسرا اس حوالے سے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ شاید ہماری آنے والی نسلوں کو اس تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن الٹا خود ہماری نسل کو وہ تباہی کہیں سیلاب کی صورت میں، کہیں ہیٹ ویوز کی صورت میں وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور دوسرا ابھی اس کے بعد جو بھی منصوبہ بنے وہ کسی بھی سیکٹر کا ہو تو ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے کہ اس میں ماحولیات کے عنصر کو تقویت دینی چاہیے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور جو بھی تعمیر ہو تو اس میں سیلاب کو اور ان موسمیاتی تبدیلیوں کو بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ اور پھر یہ جو گرین پاکستان کا انیشیٹو ہے اس کے ذریعے حقیقی معنوں میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان کو گرین بنا سکے، اس امید کے ساتھ کہ پاکستان سرسبز و شاداب بنے، پاکستان امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنے۔ ڈاکٹر صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔